اور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت. مردہ باد. اور خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اہل بیت کے دشمنوں کے دلوں کو جلانے کے لیے اور مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ حیدری. اور محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کا اس مجلس جامعانہ بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا ہے کہ جتنے بھی بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آج کی یہ مجلس خمسہ مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے جس کو اسپانسر کیا ہے جناب سید محمد عسکری صاحب نے اور سید اکبر عسکری صاحب اور ان کی فیملی نے. پروردگار ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ سے دعا ہے کہ عسکری فیملی کے مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس مجلس میں خطاب کے لیے انڈیا حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے مولانا شوکت مرزا صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ہم سب ان کے خطاب سے مستفید ہوں گے. اپنی جانب سے آغاز کرتا ہوں اسلام سے اور اس کے بعد انشاءاللہ سکندر علی مرزا صاحب، جناب مطہر علی بیگ صاحب اور ڈاکٹر صفی حسن صاحب یہاں پہ اپنی جانب سے مختصر حاضری دیں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقت پہ خطاب شروع ہو جائے. چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ دل و نگاہ میں ماتم کی صف بچھا کے چلے. دل و نگاہ میں ایک مصرع ملا تھا بابل مراد سے کہ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. دل و نگاہ میں ماتم کی صف بچھا کے چلے کہ میرے خواب مجھے کربلا دکھا کے چلے. اور تم ان کے ساتھ چلو اے میری تمنا ہو، تم ان کے ساتھ چلو اے میری تمنا ہو. نجف سے ہوتے ہوئے قافلے دعا کے چلے، نجف سے ہوتے ہوئے قافلے دعا کے چلے. اور امان جس کو بھی تیغ علی سے مل جائے، امان جس کو بھی تیغ علی سے مل جائے. اجل بھی ایسے بشر سے نظر چرا کے چلے. اور سفر جو چاہتا ہو جادائے مودت کا، سفر جو چاہتا ہو جادائے مودت کا تو اپنی فکر سے رنگے انا مٹا کے چلے. اور کسی کو جستجو گر منزل یقین کی ہو ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے. کسی کو جستجو گر منزل یقین کی ہو ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے. اور وفا کی راہ میں دیکھو کہ شاہ کرب و بلا، وفا کی راہ میں دیکھو کہ شاہ کرب و بلا بجھے چراغ سے کتنے دیے جلا کے چلے.
مجھے چراغ سے کتنے دیے جلا کے چلے، اور لوائے آگ ہی لے کر حسین کے ساتھی، لوائے آگ ہی لے کر حسین کے ساتھی، قضا کی سمت چلے ہیں تو مسکرا کے چلے، قضا کی سمت چلے ہیں تو مسکرا کے چلے، وہ جن کو فاطمہ رومال میں سنبھالے گی، وہ جن کو فاطمہ رومال میں سنبھالے گی، خدا کا شکر کہ ہم مشق وہ بہا کے چلے، اور یہ بے سبب نہیں جنت کا ہم کو اذن ملا، یہ بے سبب نہیں جنت کا ہم کو اذن ملا، نشان ماتم شبیر ہم سجا کے چلے، اور اشعار سنیے گا، ہر ایک لفظ ہے عابد کا توق پہنے ہوئے، ہر ایک لفظ ہے عابد کا توق پہنے ہوئے، قلم بھی بیڑیاں بیمار کی اٹھا کے چلے، ہر ایک لفظ ہے عابد کا توق پہنے ہوئے، قلم بھی بیڑیاں بیمار کی اٹھا کے چلے، ہر ایک لفظ ہے تصویر قید خانے کی، ہر ایک لفظ ہے تصویر قید خانے کی، کہو قلم سے کہ روزن کوئی بنا کے چلے، اور دیکھیے گا کہ اس میں تضمین کے دھواں دکھائے گا تصویر شام غربت کی، دھواں دکھائے گا تصویر شام غربت کی، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، آتش کے شور میں کٹے بازوؤں کے ارماں کا، جسے بھی ترک ہے کرنا علم اٹھا کے چلے، یہاں پہ آتی ہے زہرا پسر کے پرسے کو، جسے یقین ہو مجلس میں سر جھکا کے چلے، نجف علی نے مدینہ بطول نے چھوڑا، پسر کی لاش کو شبیر جب اٹھا کے چلے، اور فرات کر گئے سجاد میری آنکھوں کو، فرات کر گئے سجاد میری آنکھوں کو، وہ بچے ریت پہ کوزوں کو جب گرا کے چلے، دل و نگاہ میں ماتم کی صف بچھا کے چلے، کہ میرے خواب مجھے کربلا دکھا کے چلے، اور محمد وآل محمد درخواست جناب سکندر علی مرزا صاحب سے آئے ہیں، اور اپنی جانب سے بارگاہ محمد وآل محمد کی خدمت پیش کریں، سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ علی کو کوئی لاپتہ جانتا ہے، علی کو کوئی لاپتہ جانتا ہے، کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے، ماشاءاللہ، کوئی تجھے پوچھے تو کہتے حدیث کہ رتبہ علی کا خدا جانتا ہے، پردیس میں زینب کھو بیٹھی، پردیس میں زینب کھو بیٹھی، 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کڑے سب آل نبی، روتے ہیں کھڑے سب آل نبی، 18 برس کے پالے کو ارمان نہ نکلا بانوں کا، ہے لاش پہ بانوں کا، پائے گی کہاں یہ اوگ جلی، پائے گی کہاں یہ اوگ جلی، 18 برس کے بالے کو پردیس دل تھام کے اکبر کی مادر سرور سے یہ کہتی ہے رو کر، کھوائے گا عیب
کٹ گئی 18 برس کے پالے کو قسمت کا کروں کس سے میں گلا خدمت کا آواز کچھ بھی نہ ملا صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی صحرا بھی نہ زینب باندھ سکی 18 برس کے پالے کو شوکت یہ قیامت کا غم ہے شوکت یہ غضب کا ماتم ہے بالی پہ کھڑے روتے ہیں نبی بالی پہ کھڑے روتے ہیں نبی 18 برس کے بالے کو پردیس میں زینب کو بیٹی 18 برس کے بالے کو محمد آل محمد صلی اللہ علیہ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو
کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پترائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نبی ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، جب قتل کیا نہر پر صفائے حرم کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرے کرب کو، تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں، تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں، غازی کو جگر بند ید اللہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا، آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال، تراسوؤں سے ہوتا تھا رومال پر رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اقبال، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا، دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا، بن بھائی بسر ہوگی نائکان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، بے کس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم و یاور، پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر، برائے کہیں آرزوئے ستے پیمبر، جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا، جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا، دشمن پہ بھی یہ عالم تنہا نہ ہوئے، جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہو، جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہو، یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم، برپاتا جب خیمہ شبیر میں ماتم، چلاتی تھی زینب کے جگر بھتا ہے اس دم، بھائی کے
درخواست کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صفی صاحب سے آئے اور اپنی جانب سے بات آئے محمد آل محمد نذرانہ خدمت پیش کریں اور محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی شہدائے کربلا صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ درود فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں 2 قطعات اور ایک سلام پیش کروں گا. غرض کے 3 لفظوں سے کوئی سچا نہیں بنتا. غرض کے 3 لفظوں سے کوئی سچا نہیں بنتا. نئی زہرا نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا. محبت نرم گفتاری سخاوت اور صلہ رحمی. محبت نرم گفتاری سخاوت اور صلہ رحمی نہ جس میں ہو یہ سب گوہر تو وہ شیعہ نہیں بنتا. نہ جس میں ہو یہ سب گوہر تو وہ شیعہ نہیں بنتا. اور ایک استعارے کے طور پر ایک خطہ پیش کر رہا ہوں. پیمانہ بھر کے شام و سحر انتظار کا. پیمانہ بھر کے شام و سحر انتظار کا. میں جانتا ہوں جو بھی ارادہ ہے یار کا. میں جانتا ہوں جو بھی ارادہ ہے یار کا. اور سے مبارک کیجیے. بیٹھا ہے ایک سانپ ابھی تک صفی حسن. بیٹھا ہے ایک سانپ ابھی تک صفی حسن اور منتظر ہے وہ بھی کسی یار غار کا. اور منتظر ہے وہ بھی کسی یار غار کا. اور ایک سلام میں کچھ اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. غبارے راہ در بو تراب ہونے تک. غبارے راہ در بو تراب ہونے تک میں شاخ جاں پہ کھلوں گا گلاب ہونے تک. پھر اس کے بعد میں سر پر فلک اٹھا لوں گا. پھر اس کے بعد میں سر پر فلک اٹھا لوں گا کہ میں تو چپ ہوں حساب و کتاب ہونے تک. کہ میں تو چپ ہوں حساب و کتاب ہونے تک. اور کھلا رہے گا یوں ہی دودھ ظلمت شب میں. کھلا رہے گا یوں ہی دودھ ظلمت شب میں چراغ حب علی آفتاب ہونے تک. چراغ حب علی آفتاب ہونے تک. کچھ شعر ورثہ کیجیے. میری تلاش تو اس جستجو سے آگے ہے. میری تلاش تو اس جستجو سے آگے ہے. بساط جس کی ہو کار ثواب ہونے تک. بساط جس کی ہو کار ثواب ہونے تک. پھر اس کے بعد کہاں کوئی خوف تھا حور کو. پھر اس کے بعد کہاں کوئی خوف تھا حور کو. یہ اضطراب تھا بس ہم رکاب ہونے تک. یہ اضطراب تھا بس ہم رکاب ہونے تک. اور آخری شعر ہے کہ صفی تو منزل عقبہ سے اتنا دور نہیں. صفی تو منزل عقبہ سے اتنا دور نہیں. یہ مرحلہ ہے تیرے محو خواب ہونے تک. غبارے راہ در بو تراب ہونے تک میں شاخ جاں پہ کھلوں گا گلاب ہونے تک. پر محمد و آل محمد صلوات. میں روزانہ یہاں پہ محبت اور نرم گفتاری سے اچھا شیعہ بننے کی کوشش کرتا ہوں. اور کوشش کرتا ہوں کہ کام میں جا کے کہوں کہ مختصر, لیکن وہ شاید میں اس میں اچھا ثابت نہیں ہو رہا. آپ یہ بہتر جانتے ہیں. تو میرے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مجھے جو یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ میں وقت پہ مجلس شروع کروں, اور ابھی تک میں اس میں صحیح طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہا. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر کلام رکھیں, لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں. باہر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ مزید نرم گفتاری سے کام لوں. بر محمد آل محمد صلوات. اصل میں بات میری مصیبت یہ ہے کہ شاعر بھی ہوں اور سارے اشارے کنائے بھی سمجھتا ہوں. صرف 2 شعر اور اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا. ایک دفعہ درود پڑھیے. مصحف
کرب و بلا پر صبر لکھنا تھا جہاں، مصحف کرب و بلا پر صبر لکھنا تھا جہاں، روتے روتے اس قلم نے لکھ دیا نام حسین، مصحف کرب و بلا پر صبر لکھنا تھا جہاں، روتے روتے اس قلم نے لکھ دیا نام حسین، اور نوحہ لکھتے وقت کاغذ پر گرے عشق عذاب، مجھ سے پہلے چشم نم نے لکھ دیا نام حسین، مجھ سے پہلے چشم نم نے لکھ دیا نام حسین۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نہایت ادب سے محترم کو انڈیا حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے حجت الاسلام مولانا شوکت مرزا صاحب سے آئے ہیں، آج کی عطا فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات۔ کس قدر پاک و پختہ تھے عشا تیرے اصول، عطیہ لکھنا کی بیعت فاتح قبول، انہیں بیعت باطل کو کر دیا اتنا فضول، اس کی زد میں پھر کبھی آئی نہیں آل رسول، دردے کے زمانے میں ابھرنا سیکھو، باقی جو رہے کام وہ کرنا سیکھو، جینے کی تمنا ہے تو مرنے والوں، جینے کی تمنا ہے تو مرنے والوں، شبیر سے اسلام پہ مرنا سیکھو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد صلاة والسلام على الإمام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ثاقي حوز الكوثر الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا ومولى الكونين نبي الحسنين علي بن أبي طالب
الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. ویسے میں پہلی دفعہ آپ کے شہر میں مجلس پڑھنے آیا ہوں. بھائی آرگنائزر نے مجھے بھی اشارہ دیا ہے اور وہ اشارے کا احترام یقین کروں گا. میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں لوگ حد درجے مولائے کائنات سے محبت رکھتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا اپنی ذہنیتوں میں اپنی نیتوں میں اپنی حیثیتوں میں آپ علی کو جتنا بلند سمجھتے ہیں صلوات بھی اتنی ہی بلند پڑھیں. توحید کا تعارف نبوت کا تحفظ بیک وقت جس نے کیا اسے علی کہتے ہیں. علی عظیم بھی ہے معظم بھی کریم بھی ہے مکرم بھی قابل احترام بھی ہے محترم بھی. علی کے بغیر نہ 4 مکمل ہوتے نہ 5 مکمل. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے باپ کا نام بعد میں سیکھتا ہے یا علی بولنا پہلے اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایک شیعہ گھرانے میں پیدا کیا جس کی وجہ سے شیعہ ایماندار کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کس کے پاس اتنا وقت ہے جستجو ہے دلچسپی ہے کہ وہ تحقیق کر کے کسی ایک مذہبی فرقے سے اپنے آپ کو وابستہ کرے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. بیان میں شیعہ ہوں تو کیوں شیعہ ہوں؟ اس لیے کہ میں ایک شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے میں شیعہ ہوں. بے شک دستور بھی یہی ہے کہ شیعوں کے گھر میں شیعہ پیدا ہوتا ہے, سنی کے گھر میں سنی پیدا ہوتا ہے, ہندو کے گھر میں ہندو پیدا ہوتا ہے, عیسائی کے گھر میں عیسائی پیدا ہوتا ہے, یہودی کے گھر میں یہودی پیدا ہوتا ہے, بدھ کے ماننے والے کے گھر بدھ کا ماننے والا پیدا ہوتا ہے, جو خدا کو نہیں مانتا اس کے گھر میں خدا کو نہ ماننے والا پیدا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں لفاظیں کر رہا ہوں تو الفاظ کو یکجا کر کے کہہ سکتا ہوں انسان کے گھر میں انسان پیدا ہوتا ہے, اللہ کے گھر میں میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کچھ نہیں کہا. جو میں کہوں گا اس کا میں ذمہ دار. جو آپ سوچیں گے
جو آپ کہیں گے اس کی آپ ذمہ دار. بھائی ہم کوشش کرتے ہیں علی کو سمجھنے کی. ہاتھ میں بڑی بڑی ڈگری رکھنے سے علی سمجھ میں نہیں ذہن میں بلندی ہو تو علی سمجھ میں آتا ہے. ہاتھ میں بڑی ڈگری ہو اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو کہ وہ ذہن کے پست ہونے کی دلیل ہے. علی سمجھ میں ہو تو میسم شماس بنو, سلمان کی فکر پیدا کرو. ابو ذر مزاج بنو تو سمجھ میں آئے کہ علی کہتے کس کو. کیا بات. لکھنؤ میں خطیب الایمان کی برسی کی مجلس ہو رہی تھی. امام بارگاہ غفران معاب نے, جو لوگ اس سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا آشور خانہ امام بارگاہ ہے, اور پاکستان سے علامہ عرفان حیدر آبادی تشریف لائے تھے مجلس پڑھنے کے لیے. ایک اندازے کے مطابق کم از کم 15,000 مومنین اس مجلس میں شریک ہیں. اب آپ سوچیں کہ لکھنؤ جیسا شہر 15-16,000 کی تعداد میں مومنین بیٹھے ہیں. علامہ عرفان حیدر آبادی جیسا خطیب, انہوں نے فضائل مولا کائنات پڑھتے پڑھتے ایک شعر کہا کہ اس بات کی محمد سے گواہی لے لو, اس بات کی محمد سے گواہی لے لو, فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. میرے انداز سے شاید 12-13 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. اس وقت تو واقعہ تازہ تھا, علامہ خود پڑھ رہے تھے. مومنین کی تعداد تصور کیجئے, میں تو 13 سال کے بعد اتنی تعداد میں اگر وہ شعر دہرا رہا ہوں تو آپ نے نعرے لگا دیے, تو اگر خود علامہ نے شعر پڑھا ہوگا اتنی تعداد میں تو مجلس کا کیا ہوگا. اور چاروں طرف سے نعرے لگے, سلوات پڑھے گئے, اور جب مجلس تھوڑی سی تھمی ٹھنڈی ہوئی تو بھری محفل میں ایک شخص کھڑا ہو گیا, اور اس کے لباس سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مسلمان نہیں ہے. اور کھڑے کھڑے وہ کچھ علامہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا. مجمع زیادہ تھا, جگہ وسیع تھی, اس کی بات سننے میں نہیں آ رہی تھی. علامہ نے کہا کہ اسے ممبر تک آنے کے لیے راستہ دیا جائے, اور وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہے. اس نے قریب آ کر کہا کہ آپ نے ابھی جو شعر پڑھا نا, اس بات کی محمد سے گواہی لے لو, فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں, ہمیں نہیں مانتے. پوچھا کیوں؟ کہا جو فکر میں آ جائے وہ علی کا. اگر تم نے کہہ دیا کہ فکر کی آخری منزل علی کا نام ہے تو پھر وہ علی علی نہیں رہا. تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ پھر تم علی کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے جواب دیا, بحر دانش کے سناور کو در کہتے ہیں, ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں, فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی, فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی, فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں. واہ واہ واہ. جی, ہم اگر اس منبر پر بیٹھ کر 1400 سال کے بعد علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو کوئی کمال نہیں. امام حسن علیہ السلام نے منبر سے مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے تھے, آپ پھر سمجھ میں نیچے بیٹھ کر کہہ رہا تھا مولا اور پڑھیے. امام نے کہا کہ قسم ہے خدا کی, اگر میں اپنے بابا کے فضائل اس وقت سے لے کے صبح قیامت تک بھی بیان کرتا جاؤں
شیعہ ہیں، علی کا نام لیتے ہیں، علی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری تینت میں ہے علی کی فضیلتوں کو بیان کرنا، بے شک بے شک، ہماری فطرت میں ہے، اور اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو پھر شاعر پکار کر کہے گا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملی تو پوچھ کبھی والد ہے. سب مل کے نعرے حیدری. کیا بات. گبن جیسا متعصب مزاج مورخ اس نے علی کی زندگی کو دیکھا، علی کی تاریخ کو پڑھا، علی کے خطبوں کو دیکھا، نہج البلاغہ کو دیکھا، اس کے دماغ میں سوال پیدا ہوا کہ 1400 سال پہلے عرب کے بدھوں کے درمیان ایک شخص تھا جو کھڑے ہو کر منبر سے کہہ رہا تھا مجھ سے پوچھو زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، سورج کی گرمی کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کیسے مرکب میں آیا، ستاروں کی گردش کیسے ہو سکتی ہے، پانی کی نزا سے بنا ہے، فرشتوں کی حقیقت کیا ہے. تو اس کا دماغ چکرا گیا، اس نے سارے سوالات کو جمع کیا، اپنے زمانے کے عظیم ترین انسانوں کو ایک فہرست بنا کر بھیجی کہ تمہارے معلومات کے حساب سے، تمہاری سائنس کے حساب سے، تمہارے علم کے مطابق مجھے ان 60 سوالوں کا جواب چاہیے. یہ بتاؤ کہ انسان کیسے بنا، پانی کی حقیقت کیا ہے، ہوا کیسے وجود میں آئی، اسپیس کس کو کہتے ہیں، آسمان کیسے وجود میں آیا، زمین کیسے وجود میں آئی، فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، سورج کی گردش کے مقاصد کیا ہے. ان 60 سوالوں کو جمع کر کے سائنسدانوں کو بھیجا، فلسفہ کو بھیجا، اپنے اپنے دور کے عظیم انسانوں کو بھیجا کہ 1 سال کا وقت لو، مجھے اس کا جواب چاہیے. 1 سال گزرنے کے بعد اس کے پاس جواب آ گئے. اس نے ان جوابوں کو اپنے سامنے رکھا، کہتا ہے میں خدا کی قسم مسلمان نہیں ہوں مگر اس بات پر یقین رکھتا ہوں یا تو یہ کائنات علی نے بنائی یا علی کے سامنے بنائی گئی. بر محمد والے محمد صلی اللہ. اور میں نے آیت پڑھی کہ ہم نے جنہوں نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا وجہ اس کے کہ وہ ہماری عبادت ہے. ماشاء اللہ ترجمے سے سب لوگ واقف ہیں، آیت بہت عام ہے. تو ہمارا مقصد عبادت کرنا، ہم پیدا کیے گئے عبادت کرنے کے لیے. عبادت کیا ہے؟ پوری دنیا میں دنیا چھوڑا مت ہو گیا، پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر آج کی تاریخ تک فقط ایک نام ہے جو بیک وقت عابد بھی ہے عبادت بھی ہے. ہم نے نہیں کہا. یہ حدیث اسلام کے تمام فرقے قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا ثواب نہیں، ثواب نہیں. کیا بات ہے، عبادت. مجلس کا پڑھنا ثواب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ثواب ہے، یتیم کا سہارا دینا ثواب ہے، علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت. کیا بات ہے، واہ واہ. 3 چیزیں ہیں. تم کعبے تک چلے جاؤ، وہاں بیٹھے رہو، کچھ کہنے کی کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کعبے کو دیکھتے رہو، عبادت. وہ عبادت ہے. کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا بات ہے. قرآن مجید کھول کر بیٹھے رہیں، نہ پڑھے. جب تک آپ کی نظر قرآن مجید پر رہے گی وہ لمحات عبادت میں گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. فرمایا کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. وہ بیت اللہ ہو گیا، وہ کلام اللہ ہو گیا، یہ وجہ اللہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور یہ باتیں ہم نے نہیں کہی. حضرت ام المومنین نے اپنے والد سے شکایتی لہجے میں گفتگو کی کیا بات ہے، واہ. کہ بابا
بابا میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے آپ بیٹھے ہیں آپ کی نظر فقط علی مرتضیٰ پر ہے. تو باپ نے بیٹی کو جواب دیا میری نظر علی کے چہرے پر نہیں ہے بلکہ میں عبادت میں مصروف ہوں. کیونکہ ابھی مسجد سے آ رہا ہوں اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظرو الی وجہ علی عبادت. تو انہوں نے فوراً اپنے شوہر کو مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات صحیح ہے. کہا بے شک. کہا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ علی کے نزدیک ہیں, علی کے قریب ہیں, علی کے آس پاس ہیں, ان کی نظر علی پر جائے گی. اب جو علی تک نہیں پہنچا وہ کیسے اس عبادت میں شریک ہوگا؟ تو پیغمبر نے الفاظ آگے بڑھائے کہ جو علی تک پہنچے وہ علی کے چہرے پر نظر کرے وہ عبادت ہے. جو علی تک نہ پہنچے وہ علی کا ذکر کرے. تو نبی نے کہا ذکر علی عبادت. سبحان اللہ. جگہ چاہیے, ذکر کرنے کے لیے لوگ چاہیے. میں پڑھوں گا تو آپ نعرہ لگائیں گے, میں پڑھوں گا تو آپ درود بھیجیں گے. اگر پڑھنے والا نہ ہو, سننے والا نہ ہو, جگہ نہ ہو تو وہ ذکر علی سے محروم ہو جائے گا. تو وہ کیسے عبادت کرے؟ پیغمبر نے الفاظ کو اور آگے بڑھا کہ حب علی عبادت. کفر ہے, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. وقت نکالنا پڑے گا, پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, وہاں تک جانا پڑے گا. جتنی دیر بیٹھو اتنی ہی دیر عبادت ہوگی. تم سوچتے ہو کہ تمہارے جسم میں کتنی طاقت ہے, کتنی دیر بیٹھو گے؟ گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے دن بھر بیٹھو گے, اٹھ کے باہر آنا پڑے گا. قرآن مجید کھول کر بیٹھو گے, کتنی دیر بیٹھو گے؟ گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے دن, 2 دن رات. اس کے بعد تو بند کرنا پڑے گا. مگر محبت علی ایک ایسی عبادت بتایا جا رہا ہوں کہ تم اگر وہ دل میں لے کر کام پر چلے جاؤ تو عبادت, مسجد میں آ جاؤ تو عبادت, میدان میں نکل جاؤ تو عبادت, سو جاؤ تو عبادت, جاگو تو عبادت, مار جاؤ تو عبادت. صلوات محمد سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سب عبادت کرنا چاہتے ہیں. بے شک. کیوں ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہے دم کسی نے کہنے کے لیے کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں ہم نے اس کو عبادت کے قابل سمجھا؟ نہیں. ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں جنت میں. ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے. دعا یہ کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم کو عذاب جہنم سے بچا, اس لیے عبادت کر رہا بندہ. تجارت والی عبادت ہے. اللہ نماز پڑھ رہا ہوں جہنم سے بچا لے, اللہ روزہ رکھ رہا ہوں جنت دے دے. جتنے عبادت کرنے والے ہیں سب اسی نیت سے عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت ہے, give and take. I give you something, you give me something. میں نماز پڑھ رہا ہوں تیری سے جنت دے دے. میں غریب کو خیرات کر رہا ہوں جنت دے دے. میں بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہوں جنت دے دے. پیاسے کو پانی پلا رہا ہوں جنت دے دے. ہے نا؟ کائنات میں ایک بندہ بول رہا ہوں, کائنات میں ایک بندہ کو اس نے کہہ دیا نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے جنت کی لالچ ہے, نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ نہ مجھے جہنم کا خوف ہے. میں نے تجھے عبادت کے لائق سمجھا اس لیے. اس کے لیے نبی نے کہا سارے لوگ عبادت کرتے ہیں. نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, عمرہ کرنا عبادت ہے, زکات کا دینا, خمس کا دینا عبادت ہے, امر بالمعروف عبادت ہے, نہی عن المنکر عبادت ہے. یہ عبادت کرتا کون ہے؟ صرف انسان کرتے ہیں؟ صرف جنات کر رہے ہیں؟ کہ نہیں,
زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے یسبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ لکڑی کا منبر تسبیح کر رہا ہے، یہ چھت تسبیح کر رہی ہے، یہ زمین تسبیح کر رہی ہے۔ ہمیں صلاحیت نہیں ہے کہ ان کی تسبیحوں کی آوازوں کو سن سکے، مگر قرآن کہہ رہا ہے یسبحوا للہ ما فی السماوات، پوری زمین و آسمان کے درمیان مخلوق عبادت کر رہی ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من یہ کتنی دفعہ سنا ہم نے یہ حدیث؟ شاید بچوں کو بھی یاد ہو گئی، شاید بچوں کو بھی یاد ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ خندق کے دن والی ضربت علی کی کس سے؟ سخلین کیا ہوتا ہے؟ یہ سخلین ہوتا کیا ہے؟ بھئی یہ تو معلوم ہے کہ سخلین کی عبادتوں سے برابر نہیں، پوائنٹ ہے اس کے اندر، برابر نہیں۔ یہ نہیں کہا نبی نے کہ سخلین جتنی عبادت کر رہی ہے اس کے برابر ہو، کیا نہیں؟ سخلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ تو پہلے طے کرو کہ سخلین کیا ہے۔ نے کہا کہ پوری کائنات، تو کچھ تو تصور پیدا کریے ذہن میں کہ کائنات میں ہے کیا۔ معصوم نے بڑھ کر سہارا دیا کہ جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ چوپائے ہیں، اس سے بھی 10 گنا زیادہ کیڑے مکوڑے ہیں، اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، اس سے بھی 10 گنا زیادہ سمندری جانور ہیں، اس سے بھی 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں، اس سے بھی 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں، اس سے بھی 10 گنا زیادہ تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں، اس سے بھی 10 گنا زیادہ چوتھے آسمان کے فرشتے ہیں، پھر 5ویں آسمان کے فرشتے ہیں، پھر 6ٹھے آسمان کے فرشتے ہیں، پھر 7ویں آسمان کے فرشتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بھی 10 گنا زیادہ فرشتے وہ ہیں جو عرش الہی کا طواف کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ ساری مخلوق اللہ کی آ گئی تب سوچو کہ اس کی کل مخلوقات کا سمندر کے اندر ایک خطرے کے برابر ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ علی کی ضربت خندق کے دن سخلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، ابھی سبحان اللہ کی منزل نہیں ہے، سبحان اللہ کی منزل اور آگے ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ علی کی ضربت خندق کے دن والی سخلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب کون بتا کتنی افضل ہے؟ برابر کر دیا ہوتا تو کم از کم ذہن میں آ جاتا۔ برابر اگر کہہ دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی طرح کی مخلوقات ہیں، سب نے عبادت کی، اس کے برابر علی کی ایک ضربت ہوگی۔ نہیں، نبی نے کہا کہ افضل ہے۔ کتنی افضل ہے کون بتائے گا؟ اس کے بعد نبی نے کہا علی کی ایک ضربت خندق کے دن والی سخلین کی عبادتوں سے افضل ہے، مگر خندق کے دن علی نے ایک ضربت نہیں لگائی۔ اگر ایک ضربت علی کی سخلین کی عبادتوں سے افضل ہو گئی تو ساری ضربتیں جو علی نے خندق میں لگائی وہ کتنا برابر ہو؟ اب اگر خندق ذہن میں آ گیا تو سوچو اس سے پہلے علی نے احد میں ضربت لگائی، خیبر میں لگائی، بدر میں لگائی۔ سمجھو کہ علی کی ضربت کتنی منزل تک چلے گئی، اور یہ ساری ضربتوں کا اگر حساب کر بھی لوگے تو یہ ہے جہاد۔ فروع دین میں جہاد 6ٹھی منزل پر ہے۔ اگر علی کا جہاد 6ٹھی منزل پر اس قابل ہے تو سوچ لینا علی کا حج کیسے ہوگا، علی کا روزہ کیسے ہوگا، علی کی نماز کیسے ہوگی۔ چیز کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ 4 طریقے ہیں۔ ایک تقریری کہ میں کہوں، مثلا اس وقت تقریر کر رہا ہوں،
چہرے پر پسینہ ہے. میں کہوں پسینہ پسینہ پسینہ، میرا پسینہ خوش نہیں ہوگا. دوسرا طریقہ ہے کہ انسان لکھتا ہے کہ میں کاغذ پر لکھتا جاؤں پسینہ پسینہ پسینہ، کام نہیں بنے گا. تیسرا طریقہ ہے کہ ذہن میں وہ شکل ابھاری جائے کہ مولانا بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، چہرے پر پسینہ ہے، سوچ تو جائیے، پسینہ خوش نہیں ہوگا. چوتھی منزل ہوتی ہے عمل، کہ واقعاً میں رومال اٹھاؤں اور عمل کروں تو ہی پسینہ سوکھ سکتا ہے. واہر کمال علی، لفظ علی کو اللہ نے ایسے بنا دیا، تم علی علی کہتے جاؤ تو عبادت، علی علی لکھتے جاؤ تو عبادت، ذہنوں میں علی کا تصور پیدا کرتے جاؤ تو عبادت، علی کی زندگی پر اپنے نقش قدم لے کے چلو تو عبادت. چلو آدر محمد والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. یہ جس میں نے کہا نا کہ اگر فرزند علی منبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں اگر صبح محشر تک میرے بابا کے فضائل بیان کروں تو ختم نہیں ہو سکتا. ہم کیسے ختم کریں؟ ہم کہاں پر لا کر ختم کریں؟ میں نے یوں نہیں کہہ دیا کہ میسم شناس بنو، ابو ذر کی فکر ہو، سلمان کی زبان ہو تو علی کے فضائل سمجھ میں نہیں. ہم نے دیکھا سلمان کو خواہش ہوئی کہ علی بہت دن ہو گئے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. سلمان کو خواہش پتا ہوئی کہ علی بہت دن ہو گئے معجزہ نہیں دکھایا، کہ آپ کے میرے لیے معجزہ کچھ اور ہے. سلمان جس لیول پر ہے، جو معجزہ آپ کے اور میرے لیے چل جائے گا وہ سلمان کے لیے نہیں چلے گا، کیونکہ ویسا معجزہ تو شاید خود سلمان کر دے گا. اور کیا ہے انہوں نے 2500 مرتبہ پیغمبر اسلام کی محفل میں بیٹھ کے انہوں نے کیا ہے. تب سلمان کی اگر خواہش ہو اور علی سے ڈائریکٹ سوال ہو رہا ہے علی بہت دن گزر گئے معجزہ نہیں دکھایا، علی نے کہا سلمان کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ مطلب بہت دنوں کے معجزہ نہیں دیکھا. علی نے سلمان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ سلمان چلتے چلو. کہا یا علی چل تو رہا ہوں، دیکھ کر بتاؤ کہ کیا دکھ رہا ہے. مطلب راستہ ہے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کہ غور سے دیکھ کر بتاؤ کیا نظر آتا ہے. کہا ایسا لگتا ہے کہ جانے والا بھی علی ہے، آنے والا بھی. آگے بڑھ جاؤ. کہا یا علی بہت دور نکل چکا. کہا پوچھا سلمان اب کیا نظر آتا ہے؟ کہا یا علی بازار ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے. علی نے کہا سلمان دیکھ کر بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ کہا یا علی دکھتا تو ایسے کہ بیچنے والا بھی علی ہے، خریدنے والا بھی علی ہے. کہا سلمان آگے بڑھو بتاؤ مجھے کیا نظر آتا ہے؟ کہا یا علی مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، صفیں بندی ہوئی ہے. علی نے کہا سلمان مسجد میں داخل ہو جا، دیکھ کر بتاؤ مجھے کیا نظر آتا ہے؟ کہا یا علی دکھتا تو ایسے جیسے نماز پڑھنے والا بھی علی ہے، نماز پڑھانے والا بھی علی ہے. صلوات بر محمد ماشاءاللہ. توقعات کے مطابق میں نے صرف سنا تھا، برمنگھم کے مومنین کے متعلق توقعات کے مطابق مجمع لیول پر نظر آیا. ہم جتنے بھی فضائل بیان کریں، چاہے محمد کی بیٹی ہو، چاہے علی کی بیٹی ہو، چاہے حسین کی بیٹی ہو، وہ ہماری خطابت سننے نہیں آتی. وہ تو آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کس گوشے سے، کس کونے سے کوئی ہائے حسین کہنے والا. عزیزان گرامی، عشرہ محرم گزر چکا.
مجھے یقین ہے کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے ہر ایک شہید کی شہادت سنی ہوگی، ماتم بھی کیا ہوگا، آنسو بھی بہائے ہوں گے۔ سفر شہادت 10 محرم کو ختم ہو چکا، 11 محرم سے شریک کار شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ 10 محرم تک سفر شہادت تھا، 11 محرم سے سفر غربت ہے۔ آپ کو یہ بات بتاؤں، شہید کی شہادت پڑھنا پھر بھی آسان کام ہے، کسی غریب کی غربت کو بیان کرنا مشکل ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ذہن متوجہ ہو جائے تو خود بخود آنکھ سے آنسو نکل ہی جائے۔ کوفے کی زندگی میں شہزادی آرام فرما رہی تھی، سورج نکل چکا تھا، حسین گھر میں داخل تو دیکھا کہ بہن سو رہی ہے، جس میں اقدس پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اس خیال سے کہ بہن کو تکلیف نہ ہو دھوپ کی وجہ سے اپنی ابا کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، اس وقت تک جب تک کہ زینب خود سے لوٹے۔ زینب نے بھائی چادر دل زینب نے آواز دی کہ حسین، آج میرے جسم پر دھوپ پڑ رہی ہے تو تم نے چادر کا سایہ کیا، کبھی تمہارے جسم پر دھوپ پڑے گی تو زینب چادر کا سایہ کرے گی۔ موقع مدینے میں نہیں آیا، موقع کوفے میں نہیں آیا، کربلا کے میدان میں 11 محرم کی صبح کو جب قافلہ اسیروں کا چلا، زینب نے دیکھا کہ حسین کی پامال لاش ہے، جلتی ہوئی زمین ہے، سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ غربت زینب یہ ہے کہ سر پر چادر نہیں تھی، ہاتھ رسی سے بندھے تھے، اپنے آپ کو ان سے گرا دیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، یا جدار صلی علیہ ملک السماء وہذا حسین مرمد بالجماع المقدع العزا۔ اے نانا، آپ پر کیا آسمان کے فرشتوں میں نماز پڑھی تھی، مگر یہ آپ کا حسین ہے۔ کربلا سے چلا کوفے کی طرف، 2 منزلیں، ایک راستہ اور ایک دربار کوفہ مجلس تمام۔ دوران مسائل جا کر بہت تیزی سے کہتا ہوا چلا جاتا ہے کہ اسیروں کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا، ایک جملہ آگے بڑھ جاتے ہیں، رک جاؤ۔ 20 سال پہلے تک اسی کوفے میں شہزادی سے ملاقات کے لیے وقت کے امام سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ جس بی بی سے ملاقات کے لیے خلیفہ وقت سے، امام وقت سے اجازت لینی پڑتی تھی، اور علی کہتے تھے پہلے زینب سے پوچھ لو، اس کے بعد اجازت دوں گا۔ آج وہ قافلہ شہزادی کے ساتھ شہر کوفہ میں داخل ہو رہا ہے، آواز گونج رہی ہے، تماشا دیکھنے والوں، تماشا دیکھو۔ سوچو کہ دل زینب پر کیا گزر رہی ہو، اتنا ہجوم جمع ہو گیا تماشا دیکھنے والوں کا کہ قافلہ بار بار روکا جا رہا تھا۔ ایک موقع ایسے آیا کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، پھوپھی کو دیکھا،
چہرے پر سوال نشان تھا. زینب نے پوچھا سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہاں بھبی اماں سوال ہے مگر آپ کو مجبور پاتی ہوں. یہ ہے غربت زینب. ساقیہ کوثر کی پوتی ساقیہ کوثر کی بیٹی سے کہتی ہے سوال تو ہے مگر آپ مجبور ہیں. زینب نے کہا سکینہ عباس تو ہے نہیں, حسین تو ہے نہیں, علی اکبر ہے نہیں, مجھ سے نہیں بیان کرو گی تو کس سے بیان کرو گی؟ کہا بھبی اماں پیاس بڑی شدت سے. زینب نے سر کو جھکا لیا. ایک گوشے میں ایک بیوی نے گفتگو کو سنا, گھر گئی, کہا سیاب لایا, سکینہ کو پیش کیا, کہا بیوی میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اگر تم یتیموں کو اسیروں کو پانی پلاتے ہو. بیوی تم یتیم معلوم ہوتی ہو, اسیر معلوم ہوتی ہو, پانی پی لو, پانی پی کے میرے واسطے دعا کرو. سکینہ نے کہا سیاب کو لیا, پوچھا مومنہ بیان کرتے تیری حاجت کیا ہے؟ کب دعا کریے خدا میرے بچوں کو تم جیسا یتیم اسیر نہ بنائے. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا, آسمان کی طرف ہاتھ پائے کہ پروردگارا اس کے وارث کو سایہ اس کے سر پر باقی رکھنا. کہ کوئی اور حاجت نہیں ہے؟ کہ دعا کیجئے کہ میں جلد مدینے جاؤں. مدینے کا نام سنو تو زینب نے سر کو اٹھایا. کہ مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہ مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے, مدینہ میری شہزادی فاطمہ الزہرا کا شہر ہے. کہ مومنہ علی تو ہے نہیں, فاطمہ تو ہے نہیں, تو مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ تم دعا کرا دو, علی نہیں ہے تو کیا ہوا, علی کا بیٹا حسین تو ہے. فاطمہ نہیں ہے تو کیا ہوا, فاطمہ کی بیٹی زینب تو ہے. زینب نے پوچھا مومنہ کبھی زینب کو دیکھا بھی ہے یا فقط نام سنا ہے؟ کہ کیسی بات کرتے ہو, میں نے خدمت کی ہے, جھولا جھلایا ہے, کھانا پکایا ہے, چہرے سے بالوں کو ہٹایا. کہ میں حبیبہ میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم, یہ سکینہ میرے پر حسین کا سر ہے, سر کو پیٹ دیا. کبھی بھی اتنا بتا دو فاطمہ کا گھر جڑ گیا کہ ام المؤمنین کا بیٹا عباس تمہیں چھوڑ کر چلا گیا. بس ایک منٹ کا قافلہ دربار کوفہ میں داخل ہوا. بھرا ہوا دربار, خصوصیت کے ساتھ مہمانوں کو بلایا گیا. ایسے عالم میں اسیروں کا قافلہ داخل دربار ہوا. شاہدوں کے سر آئے, ماؤں نے بڑھ کر ایک سر کو اپنی آغوش میں لے لیا. علی اکبر کا سر آیا, ام لیلہ آگے بڑھی, قاسم کا سر آیا, ام فروہ آگے بڑھی, عباس کا سر آیا, ام کلثوم آگے بڑھی, حسین کا سر آیا, زینب آگے بڑھی. تشت میں ایک مرتبہ کو رام مچ گیا جب سب نے دیکھا کہ چھوٹا سا سر لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے نے کیا ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا سر کاٹا گیا. ام رباب نے پکارا ہے میرا لال, 2 سر پھر بھی باقی رہ گئے. کسی نے پوچھا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ شمر کھڑا ہوا, بس میں نے تمام کیا. شمر کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ امیر حسین کی مختصر سی فوج تھی, چند ساعتوں کے اندر ہم نے ان کو ختم کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر کو پورا ہم نے ختم کر دیا. بھرے ہوئے دربار میں شہزادی نے ٹوکا کہ شمر جھوٹ بولتا ہے, کربلا کے پیاسوں نے ایسی جنگ کی تیرے لشکر کے سپاہیوں کو کوفے کی دیواروں تک دھکیل دیا گیا تھا. بھرے ہوئے دربار میں ایک مرتبہ جب زینب کی آواز گونجی تو رسول اللہ کا ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کربلا کے اپنے ساتھیوں سے پوچھا دوستو کہ قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں قیامت نہیں آئی, مگر تم نے سوال کیوں کیا؟ کہ قیامت نہیں آئی تو قیامت سے پہلے علی کیسے آ گئے؟
أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الظالمين ربنا تقبل منا هذا البيان ما لم يحصي Bye.
شام کے اماں کی بن چبن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن بابا حسن سے بابا حسین شہید تک بابا میر شام سے دورے یزید تک لوٹا اہل شام نے بابا چمن چمن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بلیں بکھر گئی ایک شور العطش کا بپا تھا دہن دہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا بھائی کی نوکری کا بہن نے کیا سلا خوابوں پر یہ نام آتا جس کا سخن سخن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن بابا حسن سے بابا حسین شہید تک بابا میر شام سے دورے یزید تک لوٹا اہل شام نے بابا چمن چمن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے 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 یہ کربلا میں اختر کیا سانحہ ہوا ہے لاشیں پڑے ہیں کس کے وہ کس کا یہ بہا ہے ٹھہرے نظر جہاں بھی منظر لہو بھرا ہے ٹھہرے نظر جہاں بھی منظر لہو بھرا ہے میدان کا ذرہ ذرہ آواز دے رہا ہے غربت میں فاطمہ کا
نے شادی کا سوگ دیکھا کبرا بہن کی دلہن قاسم بنا دا دولہا پامال رن میں دولہا تازہ دلہن ہے بیوہ پامال رن میں دولہا تازہ دلہن ہے بیوہ کھاندے بے شاہدی کے نوشاہ کا ہے لاشا غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے یوں اکبر جوان کی مقتل سے لاش آئی سینہ قذب تازہ زلفوں میں خاک رنگ کی اللہ جانتا ہے زینب جو بھی گزری اللہ جانتا ہے زینب جو بھی گزری یہ سوچتے ہی لیلا کس طرح اب جیے گی غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے کوفے داخلہ بھی افتاد ایک نہیں تھی بے درد راستوں پر اولاد مصطفیٰ کی سہمی ہوئی سکینہ آنکھوں میں ایک اداسی سہمی ہوئی سکینہ آنکھوں میں ایک اداسی زینب کی بیٹی دائی سجاد کی اسیری غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے دربار شام کا تھا اور قافلہ کھڑا تھا سردار دو جہاں کا سردست میں رکھا تھا ہوٹوں پہ چاہتی کے وہ ظلم ہو رہا تھا ہوٹوں پہ چاہتی کے وہ ظلم ہو رہا تھا زینب کے تن بدن میں لرزہ پڑا ہوا تھا غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے غربت میں فاطمہ کا آباد گھر لٹا ہے السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا آثار الله وابن آثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فأعطاك الله ورسوله
حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وقواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدامهم إيمانا وأقوامهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمت الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر ولقد الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زاهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل ولحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم ففزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والدبار في يوم الجزاء السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته
صلی اللہ علیہ وسلم.